براہ راست لے چلیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مشاورت کی اور سب کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ نئی بلڈنگ ہی اس کا حل ہے۔ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل کی اس ٹائم حالت بہت ساری بلڈنگز کی اتنی خطرناک ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا کام کرنا بالکل غیر موزوں ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس والی بلڈنگز کو فوری طور پر بند کر دیا جائے، بیکاز اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو اور اس کے بعد ہم کوئی بیان دیں اور جا کے وزٹ کریں کہ جی بڑا دکھ ہوا اور وہاں پہ نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے اس کا سلوشن یہی ہے کہ ان بلڈنگز کو فوری طور پہ بند کر دیا جائے۔ اور جب اس بلڈنگ کے بنانے کا فیصلہ ہوا تو سب کی کوشش تھی کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ بنائی جائے۔ اب اس بلڈنگ کے ساتھ دو بڑی زبردست آرگنائزیشن وابستہ ہو گئی ہیں۔ ایک آئی ڈیپ جس کی ڈیزائننگ ہے، جو مجاہد صاحب کا بیبی ہے ایک، اور اس کے بعد سہیل صاحب جو ہیں اس کو بہت زبردست طریقے سے چلا رہے ہیں۔ آئی ڈیپ وہ آرگنائزیشن ہے جس پہ پوری پنجاب گورنمنٹ فخر کر سکتی ہے کہ ان کی جتنی بلڈنگز ابھی تک دیکھی ہیں، آپ یقین کریں کہ لگتا ہے کہ کسی کے باہر کے کنسلٹنٹ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، انہوں نے آ کے یہ بنائی ہے۔ اس کی فنشنگ، اس کا سارا کچھ، اور سہیل صاحب اس کو بخوبی اس کو جو ابھی کی بلڈنگز ہیں ان کو بڑا زبردست طریقے سے ختم کرا رہے ہیں۔ دوسری آرگنائزیشن ایف ڈبلیو اور پنجاب گورنمنٹ کا ساتھ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، چاہے وہ SL3 کی فارم ہو، چاہے وہ گجرانوالہ ایکسپریس وے ہو، اور چاہے وہ پنڈی کی رنگ روڈ ہو۔ تینوں بڑے پروجیکٹس جو پنجاب گورنمنٹ کے اس ٹائم ہیں وہ تینوں کے تینوں ایف ڈبلیو ان کو بخوبی کوالٹی کے ساتھ اس پہ ان کے ماتھے پہ ایک دفعہ بھی تیور نہیں آتا کہ جی یہ سڑک نیسپا کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سے اس مٹی کو اکھاڑ دیں، یا کوالٹی پہ کنسلٹنٹ کوئی بھی چیز کہہ رہا ہے تو وہ اسی وقت کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، کنسلٹنٹ کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح کرنے کو تیار ہیں۔ تو ان کا اور ہمارا جو ایک چیز ہے کہ کوالٹی پہ ٹائم کے اوپر ضرور ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ چلتا ہے، اور CNW والے ان کے ساتھ کئی دفعہ بڑی اوپنلی باتیں بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کوالٹی پہ نہ وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے نہ ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں۔ تو ایف ڈبلیو کے پاس اب یہ والا پروجیکٹ جو پھر بہت بڑا پروجیکٹ ہے، مجھے فخر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طرح جس طرح یہ باقی پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ اسی طریقے سے یہ پروجیکٹس کریں گے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو اسی طریقے سے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے پورا کرائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایف ڈبلیو ہمارے تیز رفتاری کے ساتھ جو ہمارا ایک اور ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری کر رہا ہے۔ 5-6 ماہ میں ایکسپریس وے بنانا یا SL3 بنانا ایک امپاسبل ٹاسک تھا، جو انشاءاللہ تعالیٰ جنوری کے مہینے میں یہ دونوں ٹاسک ایف ڈبلیو کمپلیٹ کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس ہاسپٹل کے بارے میں، یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا ہاسپٹل ہے اور پاکستان کا بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہاسپٹل بھی کنگ ایڈورڈ کے سٹینڈرڈ کا رہے۔ اس ہاسپٹل کے بننے کے بعد کنگ ایڈورڈ کی تو سب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، کم سے کم کنگ ایڈورڈ آپ کو فیوچر میں یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس کوئی چیز ایک بھی چیز پرانی ہے، نہ موجودہ ڈاکٹرز جو نہ المنائی جو ان کے وہ بھی۔ یہ بے شک 1930 کا ہاسپٹل ہے، لیکن 230 بیڈ کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہاسپٹل بنے گا اور 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی جگہ ہوگی۔ 2 سال کا کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ یہ مال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کو سال سوا سال میں بڑے آرام سے، اگر رنگ روڈ ہو سکتی ہے جیسے ہی آپ وہاں سے فری ہوں گے تو آپ کا سارا فوکس یہاں پہ آ جائے گا، تو سال سوا سال میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ڈاکٹرز جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک مین لوگ ہیں، میرا ان کے ساتھ صرف
دیکھیں ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ممکن ہے کر رہے ہیں، اور اس کی ری ویمپنگ پہ سیکٹری CNW نیک نیتی کے ساتھ دن رات لگا کے، راتوں کو دن کو، آپ ایک ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں، یہاں 100 ہاسپٹل اکھڑے ہوئے ہیں، 100 ہاسپٹل کو کمپلیٹ کرنا، ٹارگیٹ ڈیٹ پہ کمپلیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہ لگے ہوئے کرنے کے لیے۔ ہم ہر چیز وہ کر لیں گے، جو فیسلٹی چاہیے، جو آپ لوگوں کو سروس چاہیے، سب کچھ ہم کر دیں گے۔ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والی سائٹ تھی، کیونکہ جب میں نے پہلے 2-3 مہینے میں ہماری ساری ٹیم نے دیکھا کہ ہماری سائٹ کی غلطیاں تھیں، ہم ڈاکٹر سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سروس دیں، لیکن اس کے پیچھے گورنمنٹ کی غلطیاں بہت زیادہ تھیں۔ ہم ان غلطیوں کو فکس کر رہے ہیں، لیکن جب تک ڈاکٹر اتنی لیں گے جتنا وہ کام کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 دن 15 دن کام نہ کریں اور تنخواہیں پوری لیں۔ یہ حرام کی کمائی ہے، یہ حلال کی کمائی نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، اگر آپ اپنی دیہاڑی کر رہے ہیں، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ CO ہے، چاہے وہ سیکٹری ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اگر آپ کام کر رہے ہیں تو تنخواہ آپ کی حلال ہے۔ ہم ہر بندہ بات کرتا ہے حرام اور حلال کی، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں اور تنخواہ لے لیں اور کہیں کہ یہ میری حق حلال کی کمائی ہے۔ کسی صورت حق حلال کی کمائی نہیں ہے۔ اور ایسے شعبوں میں تو بالکل جہاں پہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنا عبادت ہے، وہاں پہ آپ ڈنڈی ماریں اپنے کام میں۔ میں کسی صورت نہیں سمجھتا کہ ہر پروفیشن میں مسائل آتے ہیں، ہر پروفیشن میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ہر پروفیشن میں، ہر کام میں، زندگی میں اوپر نیچے چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حرام کی کھانا شروع ہو جائیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حق حلال کی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو فرض سمجھا ہم کر رہے ہیں۔ میری ڈاکٹر حضرات سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی وہ کریں جو آپ لوگوں کا فرض ہے۔ جو میرا کام ہے مجھے کرنے دیں، جو اپنا کام ہے وہ خود کریں، جو سیکٹری ہیلتھ کا کام ہے وہ کریں، جو سیکٹری فائنانس کا کام ہے وہ کریں، جو سیکٹری CNW کا کام ہے وہ کریں۔ ہر ایک اگر اپنے اپنے کام میں رہے گا اور صرف وہ کرے گا اور دوسرے لوگوں کے کاموں کی فکر نہیں کرے گا اور ٹھیکیدار ہر چیز کا نہیں بن جائے گا، اس ملک کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ جب میں بیٹھوں گا اور میں کہوں گا کہ نہیں مجھے تو 2 چیزوں کی اور فکر ہے جو میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اینڈ رزلٹ ڈیزاسٹر ہے۔ تو میری سب سے اپیل ہے کہ اگر ہم سب نے مل کے اس ملک کے لیے نیک نیتی سے کام کرنا ہے تو اپنا کام نیک نیتی سے اور حق حلال کی کمائی سے کریں۔ سب کا بہت بہت شکریہ، اور میں FWO سے ونس اگین ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس کام کو بھی آپ نے اسی صورت میں جس طرح آپ نے باقی 3 پروجیکٹس کی سپیڈ پکڑی ہوئی ہے، اس کی بھی سپیڈ پکڑیں، اور یہ 2-4 مہینے میں اس کے سٹرکچر جو ہیں 4-5 فلور کے کم سے کم بن جائیں، اور چکر اس بلڈنگ کا بھی لگتا رہے گا جب تک ہم اپنی فرض ہے ہمارا اور نبھا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس ہاسپٹل کا بننے سے اس پوری بیلٹ کو، اور یقین کریں اس ہاسپٹل کی حالت بہت خراب تھی، ہم بہت چکر لگے، اندر بیڈس جو وارڈس تھے ان کی ہر کوئی حالت کہیں کی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تو مجھے انشاءاللہ بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بہت اچھا ہاسپٹل بنے گا، اور لاہور کے ایک ہاسپٹل میں ایک وہ ایڈیشن ہونے جا رہا ہے جس پہ One letter is available